رات کی خاموشی میں جب انسان دنیا کی ہلچل سے دور ہوتا ہے، ایک حقیقت ایسی ہے جو ہر زندگی کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ وہ حقیقت موت۔ کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اور موت آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے ایک سفر، ایک ایسا سفر جسے آنکھیں دیکھتی ہیں مگر زبان بیان نہیں کر پاتی۔ چیپٹر 1، موت سے پہلے کا پل۔ موت کے کچھ لمحے پہلے انسان اچانک کوئی اور نظارہ دیکھنے لگتا ہے۔ فرشتے جو عام آنکھوں کو دکھتے نہیں مگر مرنے والے کو دکھنے لگتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں رحمت کے فرشتے، پھر آئے گا ملک الموت، آتما کو لینے والا فرشتہ۔ انسان انہیں دیکھتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا۔ جسم کانپ اٹھتا ہے، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کئی بار مرنے والوں کی آنکھیں کھلی ہی رہ جاتی ہیں۔ چیپٹر 2، دو شکلیں، 140 to 240۔ حدیث بتاتی ہے ملک الموت کی دو شکلیں ہیں، نیکوں کے لیے نور والی، سکون دینے والی سندر شکل، جیسے کسی رحمت کا دیدار ہو جائے، گنہگاروں کے لیے سخت، ڈراونی اور ہیبت والی شکل، اسے دیکھنا ہی عذاب بن جاتا ہے۔ مرنے والا جیسے ہی فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، آواز بند، زبان جڑ۔ چیپٹر 3، آتما کا نکلنا۔ آتما کا نکلنا ایک بڑا عجب اور گہرا نوکا ہے۔ جب انسان کی آتما نکلتی ہے تب اس کا شریر الگ ہو جاتا ہے۔ فرشتے انسان کو اس کے جسم سے الگ کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ روح پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر تک کھینچی جاتی ہے۔ مرنے والا سب دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو رہی ہے، دیکھتا ہے کہ فرشتے اسے لے کر جا رہے ہیں، لیکن بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب کسی کی روح نکل جائے۔ چیپٹر 4، انتم کشن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 3:40 سے 5 بجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، جب ان کا انتم وقت آیا تو موت کی سختیاں اتنی تھیں کہ 3 مٹکے پانی انڈیلا جاتا تھا تاکہ تکلیف ہلکی ہو۔ حضرت فاطمہ رو پڑی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میرا وقت آ چکا ہے اور میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب روح مبارک نکلی سر اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور بولے، یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ شان کسی اور کو قیامت تک نہیں ملے گی۔ چیپٹر 5، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کتنے بادشاہ، کتنے ڈاکٹر، کتنے ارب پتی، کسی نے موت کو روک نہیں پایا۔ ایک بار ایک بادشاہ نے موت سے بچنے کے لیے ایک ایسا کمرہ بنایا جہاں سے مچھر تک نہ گزر سکے، لیکن اسی کمرے میں اس کے گھوڑے کی ناک سے ایک بچھو گرا اور ڈنک مار کر اس کی موت ہو گئی، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ قرآن۔ چیپٹر 6، قبر کی حقیقت۔ قبر دنیا کا سب سے سچا ٹھکانہ، نہ چٹائی، نہ روشنی، نہ ساتھی، صرف انسان اور اس کے عمل۔ حضرت عثمان غنی قبر کی آیتیں پڑھتے تھے تو اتنا روتے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے قبر پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہے تو آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اور حضرت علی نے قبر والوں سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو جواب آیا، اے علی، مت پوچھ، ہمارے چہرے جو کبھی حسین تھے آج خاک، پیپ اور کیڑوں کا گھر بنے پڑے ہیں۔ چیپٹر 7، آخرت کی تیاری۔ انسان دنیا میں گھر، دکان، نام، شہرت سب بناتا ہے، لیکن قبر میں ساتھ صرف ایک چیز جائے گی، اس کے اچھے عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت کا سوچنا ڈرانا نہیں ہے بلکہ گناہوں سے روکنا ہے، تیاری کا احساس دینا ہے۔
اور خوش قسمت وہ ہے جس کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ ہو۔ دعا ہے اللہ ہماری موت آسان کرے، ہماری قبر کو روشن کرے اور ہم سب کو جنت کے باغوں میں ٹھکانہ عطا کرے، آمین۔